حضور فیض عالم حضور داتا علی اجویری کہ اس سے مبارک میں حاضر ہیں، اور حضور داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے. کشف المعجوب پر ہم نے تحقیقی بھی بہت دیکھی، تحقیقی مقالے بھی بہت دیکھے، اور اس کی جناب شرح میں بھی بڑی ساری کتابیں دیکھیں. لیکن بابا جی نے کہا کہ میں نے سوچا کہ حضرت داتا علی اجویری کو اتنا بڑا مقام ملا کیوں ہے. تو داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے ولی کی ساری زندگی نبی کے سانس برابر بھی نہیں ہے. ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس برابر بھی نہیں ہے. بابا جی نے کہا جب میں نے دیکھا نا کہ اتنا بڑا ناموس پہ پہرا دیا، اور ہمارے ہاں جو ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مقام رسالت ہے کیا، اعلیٰ حضرت نے ایک جملے میں اس کو بند کر کے رکھ دیا کہ کوئی کتنی بھی ولایت چمکائے، کوئی جناب وقت کا غوث ہو، ابدال ہو، قطب ہو، فلاں ہو، جناب غوث الاغیاث ہو، لیکن اس کی ساری زندگی نبی کے سانس برابر نہیں ہے. اور امام الانبیاء کی شان تو پھر وراء الورا ہے. کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان. پھر تو ساروں کی زبان حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا کے لیے ہے نا. تو وہاں جہاں ولی کی ساری زندگی نبی کے سانس برابر نہیں ہے، اور آج کوئی اٹھ کر کہے کہ جناب امام الانبیاء ایسے، اور امام الانبیاء کے بارے میں عزت بخاری نے کہا نا کہ نفس گم کردہ میاں آیت جنید و با یزیدی جا، لیکن بابا جی نے ترمیم کر کے کہا کہ ایسے نہیں، نفس گم کردہ میاں آیت ابو بکر و عمر ای جا، کیونکہ حضور کی بارگاہ کائنات میں سب سے نازک بارگاہ ہے جی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہے جی. اور پھر یہ جب آیت کا شان نزول ہوا نا، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم ترجمان نبی ہم زبان نبی ہے جی، اور اتنے جاہ و جلال کے مالک، اور جناب سیدنا صدیق اکبر فرمایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر صحابہ کہتے ہیں حضور کے کانوں میں ایسے باتیں کرتے جیسے انسان ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہا ہوں، ایک دوسرے کے کانوں میں ایسے حضور کے کانوں میں ایسے بات کرتے ہیں اس آیت کے شان نزول کے بعد. اور حضرت فاروق اعظم اتنی پست آواز میں، اتنی نیچی آواز میں بات کرتے ہیں کہ حضور دوبارہ طلب فرماتے ہیں بھائی عمر کیا کہتے ہو، ذرا اونچی آواز سے بات کرو. اتنی یہ نفس گم ادب گاہ ہے زیر آسمان از عرش نازک تر ہے جی. اس آسمان کے نیچے سب سے نازک بارگاہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. ہاں، اور یہ تو بعد میں ہے نا. اب دیکھیں نا داتا علی اجویری سے بڑا کون پیر ہے. علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ دین اگردت پختہ بے آداب عشق. اقبال کہتا ہے دین کسے خشکے کو جا کے نہ پوچھیں جڑے تینوں جناب لے جان پھر جا کے کہن وہاں ٹوٹیوں سے پانی پی لے، ہم تو اللہ کے دین کا کہنا نا 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 اینا تک ہم نہیں ہاں. کہتا دین اگر ہاں ایک تاریخ رقم چل دی آ رہی کہ دین کانڈ نہیں لگن دینا. ہاں یہ ضرور ہے کہ صحابہ نے جناب اے جناب اونٹا دے جناب اوجریاں چو کٹ کے پانی پیتا، لیکن یہ بھی موجود ہے کہ کیسر و کسرا دے خزانے مسجد نبی دے دروازے وچ پیسہ ہے. ہاں یہ بھی موجود ہے کہ جناب فیض آباد والے برستی بارش راتاں کڈیاں، لیکن یہ بھی موجود ہے کہ دنیا دی کوئی ایسی نعمت نہیں جڑی فیض آباد دی راتاں وچ اساں نہ کھادی ہوے. دین کنڈ نہیں لگن دیندا، دین رجا کے دیندا. شرط ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. اقبال کہتا ہے نہیں کہ جناب گھر بیٹھے رہنا. داتا صاحب بند ہائے کو سار آسان کسیخ اور در زمین ہند تخ میں سجدہ ریخ. ہاں جی داتا صاحب اتنے بڑے ولی ہیں، کیوں اپنا آبائی وطن چھڑ کے جناب ایتھے لاہور آئے. ویسے آپس کی گل ہے لاہور اس کوئی گل ہے سی تو داتا علی اجویری آ کے ڈیرا لایا. ہاں جی ہاں اے تو پھر خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت اور صبح ماز مہرے اوتا بندہ گشت. اقبال کہندا کہ جڑی پنجاب دی خاک ہے نا ہاں جی اس دے وچ جڑا جناب دمے او زندہ گشت، کہندا جڑی داتا علی اجویری نے سانس لیا نا، سانس لی اس دی برکت نال قیامت تک معطر ہے. معطر ہے کہ اس دا کی مطلب ہے؟ اس دا مطلب ہے کہ حضور دے دین دیوارے سے تھے آندے رہنے. ہاں جی اتنے سانس لینے والے اتنے مفتی عبدالقیوم ہزاروی پیدا ہوندے رہنے. ہاں ہاں اتنے جناب استاد مولانا محمد عبدالرشید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آندے رہنے. ہاں جی اور مفتی اینج نہیں. اور ایک گل یاد رکھنا کہ دین منگدا پاور والی گل، ٹھنڈی گل نہیں منگدا. ہاں پاور والی گل دین منگدا. مولانا مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب نبر اللہ مرکدہ اے جدو پرویز مشرف نے کیتا نا سارے معاملات تے انہیں جناب بلا لیا سارے نو
تو جناب تانوں پتا پھر جدو انہاں دا دماغ خراب ہوئے جی فانی ہے باب ترب کی کرسی، قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی، جی صدر ہو وزیر اعظم ہو یا گورنر ہو دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی۔ جدو کرسی تے بیٹھے ہونے نا دماغ خراب ہوتا نا، تو کہنے لگا مولوی میں این کر دیں گا میں مدرسے بند کر دیں گا بلڈنگاں تے جس طرح آج بھی FATF دے نا تے دین دے واسطے پابندیاں، دین داراں واسطے پابندیاں۔ اے جناب داتا علی اجمیری دور میں نے دسو بھائی اوقاف سارا اور سارے جناب داتا علی اجمیری دی چوکھٹ تے نہیں پل رہے ہیں جی، حساب ہی کوئی نہیں۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا ہیں جی، ہر کوئی اتھے پل رہا ہے جی، ہر کوئی ہر ذات دا ہر جناب طریقے دا ہر حلیے دا اتو کھا بھی رہا لے کے جا بھی رہا ہے جی، سارا جناب سیلے رواں دی طرح جناب لنگر اجمیری جاری ہے۔ میں نے دسو بھائی داتا صاحب دا عرس اس طرح ہونا چاہیے کہ پوری دنیا ہوتے نظیر جاوے کہ بھائی داتا صاحب دے منن والے، لیکن یہ جناب چند چھوٹے جے انتظام انہاں کو داتا صاحب دا عرس مینج نہیں ہوندا۔ میں کہا داتا صاحب دی جڑی خدمت ہے نا اسلام دے ہوتے اور پاکستان جناب اس دھرتی دے ہوتے جڑی داتا صاحب نے دین دی خدمت کی تھی یہ تو پوری دنیا واسطے نظیر بن جانی چاہیے سی کہ بھائی داتا صاحب اوون۔ اور ایک گل بھی ہے کہ بڑے گھر تو بعد یعنی کہ حرمین شریفین تو بعد کائنات جتھے سب نال زیادہ رونا کیوں داتا علی اجمیری دی بات ہے۔ ہاں جی، اور بابا جی کہتے سر میں سبق پوچھتا تھا کیوں؟ اس واسطے کہ حضور دی ناموس واسطے بڑی بڑی گل کی تھی، بڑی بڑی گل کی تھی۔ خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت اور صبح ماز مہرے او تابندہ گشت۔ صبح ماز کی مطلب ہے بھلا کہ جدوں بھی کوئی دائیں بائیں دی گل کرنا آئے گا، کوئی اندھیری رات پانا آئے گا تے ساڑھے کولو مشل راہ داتا علی اجمیری موجود ہے۔ ہاں جی، کوئی آ کے کہے گا میری جناب میں منگولوں دی اولاد چوں، کوئی آ کے کہے گا میں جناب فلانے دی اولاد چوں، میں جناب اینجا تے اینجا، انہوں کہا تو ہوئے گا منگولوں دی اولاد وچ، اسی اس بابے دے منن والے جڑا 1000 سال تو بھاٹی چوک دین ہوتے پہرا دے رہا، جس دی ایک قبر دستی کہ سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر، ایسا ترجمہ نہیں ہو سکتا جی، مرکز او پیر سنجر را حرم۔ اقبال کہتا کہ لوٹے بستر نال اسلام کدے نہیں آنا۔ ٹھیک ہے تبلیغ دا طریقہ اور بھی ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے نہیں تبلیغ دا طریقہ، ہاں صحابہ تبلیغ تے بھی گئے تے صحابہ جہاد تے بھی گئے، ہاں اے جڑا ایک کو پاسوں پھڑ لینا نا جناب یہ تبلیغ اور جناب یہ اصلاح، اس کوئی شک نہیں اصلاح بھی حضور کی تھی، حضور اصلاح کی تھی لیکن حضور نے پھر ہجرت بھی کی تھی ہاں جی۔ پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وادی بطحا وچ بھی داخل ہوئے تے بچیاں نے جناب دافو تے پڑھیا طلع البدر علینا من سریۃ الوداع۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر قیام بھی کیتا، پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی دی تعمیر بھی کروائی ہے جی۔ پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تیر بھی ونڈے، ہاں جی لنگر نبی کے وے ہاں جی، ارم یا ساتھ فدا کا بھی و امی ہاں جی، ساری کائنات حضور دے سواریاں دے جتھے پیر لگے نا جتھے انہوں نے پیشاب کیتا اس خاک اتے قربان۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری ساری کائنات اس خاک اتے قربان، لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ارم یا ساتھ فدا کا بھی و امی، فرمایا 7 تیر چلاؤ میرے ماں باپ تو آڑے اتے قربان ہاں جی، ساری کائنات اس خاک اتے قربان کہ حضور فرمان 7 میرے ماں باپ تو آڑے ہوتے قربان۔ اس دی وجہ کہ حضور دی ناموس واسطے تیر چلا رہا سننا ہے جی، جڑا این کر کے حضور دی ناموس واسطے حضرت سعد فرمان دیں کہ کئی تیر آئے، کہنے میں این خیال رکھیا کہ اپنی ترکش جو تیر کٹیا پہچان لیا، کہنے میں این پکڑ کے چلایا کہ حضور نے پھر میں واپس پڑھا دیتا، کہنے میں پھر چلایا وہی تیر خیال کر کے کیا میرے کو جناب فلانا تیر ہے، کہنے این چلایا جدو میں تیر منگیا تو حضور نے پھر وہی کٹ کے پکڑا دیتا۔ اب بھائی یہ تو حضور دی شان ہے نا، عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا، یہ تو ہوگا، یہ تو مالکہ دی گل ہے نا، یہ تو مالکہ دی گل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جدو دریائے دجلہ گھوڑے پائے نا تو جناب حضرت سعد بن ابی وقاص جدو پار گئے تو فرمایا ہاں بھائی کسی دا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا۔ ایک مجاہد کہنے لگے بھائی میرا جناب ڈوری نال منج ڈوری نال نا میں پیالہ لٹکایا اسی پانی پینا لا، وہ پیالہ دریا گر گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے کنارے تے آئے، فرمایا پیالہ واپس دے، پیالہ واپس دے۔ ہاں اسی کوئی چوراں دی حکومت نہیں رہندے، ساڈا کوئی عادل حکمران، ساڈا کوئی حکمران چور نہیں، ساڈا حکمران کائنات دا سب تو بڑا عادل ہے۔ اسی فاروق اعظم دے جناب عدل چلاندے واپس کر، او جے عدل کردا زمین ہوتے تے تیری کیویں جنت تے پانی وگدیا پانی ہے، تو ساڈا جناب پیالہ کیویں کہہ سکدا؟ تے او صحابہ کہہ دیں کہ پیالہ اسی طرح تار کے اوتے آ گیا، اس طرح کر کے عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا، تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا۔ ہاں
اے حضور دی محبت دی. اور اے گل ہے جی نہیں خالی کہ اے تا گل او جناب غلامت دی نا صحابہ دی جناب جنہاں دی شان ہی براول برا ہے. ایتھے ساڈے ایک بابا جی کہہ کے گئے بھئی انہاں بھی رونا نہیں سمجھ آئی تانوں, انہاں بھی رونا, انہاں دیا نسلوں نے بھی رونا. تے بابا جی نے کہا تسی نہیں ہونا, محمد عربی دا دین تخت تے ہونا. اس دا کی مطلب ہے؟ اس دا مطلب ہے کہ اسی کہندے تھا بھئی انہاں کیویں رونا, انہاں کیا پارٹی بھی چھڈی جاندے ہو, ہاں جی پریس کانفرنس بھی کیتی جاندے ہو, ایویں بھی تو ممکن سی نا. اللہ دیاں پھر تدبیراں دے نا, ویم کرون ویم کر اللہ. ہاں جی ہاں تسی بھی جناب شیطانیاں کرو تے اللہ بھی خفیہ تدبیراں کرے گا. ہاں جی تسی بھی مکر کرو تے اللہ بھی خفیہ تدبیراں کرے گا. تسی بھی جناب فراڈ لاؤ تے اللہ بھی جدوں خفیہ تدبیراں چل دیاں. اور یار سارے نو اکٹھا کر کے آپس دی گل ہے, پریس کانفرنس ہی کرنی سی نا, وزن نہیں زیادہ بڑھنا سی. بھئی سارے بگوڑے اکٹھے کر لیتے جاتے جیل دے باہر رکھ کے, سارے مائک تے سارے ایک باری پریس کانفرنس کر دے تے ہاتھ کھڑا کر دے, اس دا بڑا وزن بڑھنا سی. لیکن احسہم عددا کلیاں کلیاں کر کے انہاں کہو یار گھروں رہائی بھی ہو رہی نے جس کی خاطر جناب چھڑ کے جا رہے ہو پارٹی, پھر روندے کیوں؟ انہاں کہا روندے تاواں ایک بابے دی بدوا لگ گئے. عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا, تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا. ہاں جی انہاں نو آواز دیتی